میں اس ٹائم یو ایس اے میں ہوں۔ یو ایس اے کا ایک سٹی ہے آکسفورڈ، اس میں یونیورسٹی آف مسسپی ہے، اور وہاں پہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور یہ میری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی رات کے یا شام کے آلموسٹ 7:30 بج گئے، اور میں ذرا واک پہ نکلا ہوں اور سوچا کہ آپ کو ایک سٹوری سنائی جائے، اور جس میں کچھ لیسنز بھی ہیں، اور وہ لیسنز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو لیٹس بگن۔ اچھا، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، ایکرز آف ڈائمنڈس۔ ٹھیک ہے، اب یہ سٹوری آپ نے دھیان سے سننی ہے، اس میں ڈفرینٹ لیسنز ہیں۔ اچھا، ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام ہے حافظ، ٹھیک ہے، اور وہ رہ رہا ہوتا ہے ایک چھوٹے سے ولیج میں یا ٹاؤن میں، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ مطمئن ہوتا ہے اپنی لائف سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کانٹینٹ ہے، آئی مین سیٹسفائیڈ ہے، اس وجہ سے وہ ہیپی ہے۔ ہیپی اینڈ ہیپینس کا اور سیٹسفیکشن کا آپس میں بہت زیادہ گہرا کنیکشن ہے۔ اگر آپ سیٹسفائی ہیں اپنی لائف سے، اگر آپ کانٹینٹ ہیں، مطمئن ہیں، تو آپ خوش ہوں گے۔ تو اگر آپ خوش ہیں تو اوبویسلی آپ اپنی لائف سے مطمئن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو حافظ صاحب اپنی لائف جو ہے بڑی مزے سے گزار رہے تھے، اب یہ روڈ آ گئی۔ حافظ صاحب اپنی لائف بہت ہی مزے سے گزار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اب ایک دن ایک بزرگ، ایک سیانہ بابا، وائز مین وہاں سے گزرتا ہے، اور وہ وائز مین حافظ کو بتاتا ہے کہ ڈو یو نو دی گلوری آف ڈائمنڈ، دی امپورٹنس آف ڈائمنڈس، کہ ڈائمنڈس کیا ہوتے ہیں، ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ اور حافظ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، حافظ کی جانے بلاؤ سے کیا پتہ کیا یہ کیا چیز ہے، کیا ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے، اس نے کبھی سنا ہی نہیں۔ تو پھر اس بابے نے اس کو بتایا کہ اگر تمہارے پاس ایک ہم جتنا ہو نا ڈائمنڈ، تو تم ایک پورا سٹی خرید سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہارے پاس ایک فسٹ، ایک مٹھی جتنا ڈائمنڈ ہو، اس سائز کا ڈائمنڈ ہو، تو تم ایک پورا کنٹری خرید سکتے ہو، ٹھیک۔ تو اب یہ بات کرنے کے بعد وہ بابا جو ہے، وائز مین ہے، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب بعد میں حافظ صاحب کو رات کو نیند نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کی لائف میں ایک بے چینی آ گئی، تو انسیٹسفیکشن اس کی لائف میں آ گئی کہ یہ ہیرے کیا ہوتے ہیں، ڈائمنڈس کیا ہوتے ہیں، اور اگر میرے پاس یہ آ جائیں گے تو میں پتہ نہیں کنٹری خرید لوں گا، اور یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ اب وہ ساری رات حافظ صاحب ٹینشن میں ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں، اور ان کی جتنی بھی ہیپینس تھی وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی، اور اب وہ ہیپینس سے ان ہیپی موڈ میں چلا گیا، کیونکہ وہ سیٹسفیکشن سے ان سیٹسفیکشن والے موڈ میں یا ڈسکنٹینٹڈ موڈ میں نا چلا گیا۔ تو اب وہ بے چین ہو گیا، اور اس کی خوشیاں بھی جاتی رہی، ہیپینس بھی جاتی رہی۔ اب نیکسٹ ڈے حافظ صاحب کیا کرتے ہیں، اب نیکسٹ ڈے حافظ صاحب اپنا سارا جو فارم، جتنا بھی وہ کھیت تھے، وہ بیچتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اپنی فیملی کا بندوبست کرتے ہیں، کہیں اور ٹھہراتے ہیں، اور خود نکل جاتے ہیں ہیرو کی تلاش میں، ڈائمنڈ کی تلاش میں۔ اب ڈائمنڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ افریقہ پہنچتا ہے، افریقہ دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اس کو نہیں ملتے، پھر وہ چلا جاتا ہے اسپین، یورپ میں بھی کافی کنٹریوں میں کھجل خوار ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ اسپین پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اسپین پہنچتا ہے تو اتنی دیر میں اس کی انرجی، اس کا سارا فائنینشیل، مینٹلی، فزیکلی اور فائنینشلی وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اسپین میں ایک ریور ہے بارسلونا، اور اس میں چھلانگ لگاتا ہے، ڈوب کے خودکشی کر کے مر جاتا ہے، ٹھیک۔ اب پیچھے اسی جگہ اس کے گھر میں اب کیا ہو رہا ہے، اب پیچھے اس کے گھر پہ ہے وہ جو بندہ جس کو وہ بیچ گیا تھا۔ اب وہ اس بندے نے اس کھیتوں میں دیکھا کہ ایک صبح ہوئی، اور صبح کو وہ اپنے کھیتوں میں مطلب کام کر رہا ہوگا، اس کو کچھ چمکتی ہوئی نا پتھر ٹائپ چیزیں نظر آئیں۔ تو وہ جو اس گھر کا آنر تھا یا فارمز کا آنر تھا، وہ ان
تو سوچا کہ یار یہ چمکتا ہوا پتھر ہے، اس کو میرے ڈرائنگ روم میں ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے، وہ پکڑ کے اپنے گھر لے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ گھر رکھتا ہے، گھر اپنے لا کے رکھ دیتا ہے. اور اب وہی بابا جو پہلے گزرا تھا حافظ کو چیزیں بتا رہا تھا ڈائمنڈ کے بارے میں، وہ نا وہاں سے پھر دوبارہ گزرتا ہے. تو جب اس کو چمکتا ہوا ہے وہ پتھر نظر آتا ہے گھر میں، تو وہ آ کے نوک کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حافظ صاحب واپس آ گئے. تو وہ جو آنر ہوتا ہے کہتا ہے کہ حافظ صاحب تو واپس نہیں ہیں، وہ تو بیچ بوچ کے چلے گئے. تو اس نے بابے نے کہا کہ میں نے یہ ہیرے دیکھے تو مجھے لگا کہ شاید وہ واپس آ گیا، اس کو وہ ہیرے مل گئے. اس آنر نے بولا کہ مجھے نہیں لگتا یہ ہیرے ہیں، یہ تو ایک پتھر ہے چمکتا ہوا، ایک ہام سا پتھر ہے وہ. اور یہ اور بھی کافی زیادہ پتھر وہ کھیتوں کے سرٹن پلیس پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ بابے کو وہاں پہ لے جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کافی زیادہ وہ پتھر ہوتے ہیں، اور اس کو وہ نا لیب میں بھیجتے ہیں ان پتھروں کو کہ ویدر دے آر ریئل ڈائمنڈس اور فیک ڈائمنڈز اور جسٹ اسٹونس. تو جب وہ لیب کی رپورٹس آتی ہیں یا جیولر سے چیک کرواتے ہیں تو وہ ریئل ڈائمنڈز ہوتے ہیں. اور ڈائمنڈز اس کے گھر کے یا اسی کے جدھر وہ رہ رہا ہوتا ہے اسی کے نیچے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا جہان گھومتا رہتا ہے اور مر جاتا ہے حافظ. اب اب یہ ساری سٹوری ہے، اور اس سٹوری کے اندر 6 لیسنز ہیں، 6. So now we will discuss those lessons one by one. Okay, now we will discuss those 6 lessons in this story. So what is the first lesson? So first lesson is about the right attitude. So when you have a right attitude, جب آپ کا ایٹیچیوڈ صحیح ہے، مائنڈ سیٹ صحیح ہے، تو دین آپ کو جو اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا، بلکہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جدھر بھی آپ کی پلیس ہے، یا جہاں بھی آپ بزنس کر رہے ہیں، جہاں بھی جاب کر رہے ہیں، یا جس کنٹری میں بھی آپ ہیں، یا جو چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں، آپ اسی سراؤنڈنگز میں، اسی سسٹم میں آپ یا اسی کنٹری میں آپ اپنی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اپرچونیٹیز کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو اپرچونیٹی کو ریکگنائز کرنا آنا چاہیے. دیٹ از دی فرسٹ لیسن. اینڈ ناؤ واٹ از دی سیکنڈ لیسن؟ دی سیکنڈ لیسن از اباؤٹ دی you know that grass is always looks greener on other side. So ہمیشہ لوگوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو دوسرا کنٹری ہے اس میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، میری کنٹری میں نہیں ہے، میرے سٹی میں کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا سٹی مجھے جانا چاہیے، وہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، چونکہ عام طور پہ ہوتا بھی ہے. لیکن اچھا، اب اگر کوئی آپ پرٹیکولر کام کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرے بزنس میں زیادہ پروفٹ نہیں ہے، دوسرے کے بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے، میری جاب زیادہ اچھی نہیں ہے، دوسرے کی جاب زیادہ اچھی ہے، میرا پروفیشن زیادہ اچھا نہیں ہے، دوسرے کا پروفیشن زیادہ اچھا ہے، یا میرے پیرنٹس اچھے نہیں ہیں، وہ دوسرے کے پیرنٹس زیادہ اچھے ہیں، یا میری وائف اچھی نہیں ہے، دوسرے کی زیادہ اچھی ہے، یا میرا ہسبینڈ وائس ورسا. سو جو چیز اپنے پاس ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، جبکہ دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں. ٹھیک. اینڈ the third lesson is the reverse of this thing. کہ جن لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ گراس دوسری سائڈ پہ زیادہ گرین ہے، لیکن جو دوسری سائڈ پہ لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ گراس آپ کی سائڈ پہ زیادہ گرین ہے. ٹھیک ہے. اب جو بندے، اب دیکھیں پاکستان کے جو اندر جو بندہ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں دبئی چلا جاؤں، دبئی میں زیادہ پیسے، زیادہ اپرچونیٹیز. جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں یورپ چلا جاؤں، یورپ میں زیادہ پیسہ ہے، یا زیادہ خوشحالی ہے، یا اپرچونیٹیز ہے. اور جو یورپ میں بیٹھا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں یو ایس سے چلا جاؤں. ٹھیک ہے، یو ایس اے میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، زیادہ پیسہ ہے. اور جو یو ایس اے میں بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان آ جاؤں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسری جگہ پہ گراس زیادہ گرین ہے، لیکن وہ دوسرے بندے کو آپ کی جگہ پہ زیادہ گراس گرین لگ رہی ہے. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ دوسرے بندے کو زیادہ فیسینیٹ کر رہا ہے. آپ کو اپنا کام آپ نے فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، آپ نے اپنا بزنس پروفیشن یا جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، اپنی چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، دوسروں کی چیزوں کو آپ زیادہ بیٹر سمجھ رہے ہیں. اور دوسرے لوگ
جبکہ دوسرے لوگ آپ کی چیزوں کو جن چیزوں کو آپ نے فور گرانٹیڈ لیا ہوا وہ اس کے لیے ترس رہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو آپ کر رہے ہیں وہ کسی اور کی فینٹیسی ہے. ٹھیک ہے, سو اس طرح بھی ہوتا ہے. اب یہ دس از دی تھرڈ لیسن ان دس اسٹوری یو ہیو ٹو لرن. ناؤ واٹ از دی فورتھ لیسن؟ فورتھ لیسن یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپرچونیٹیز ریکگنائز نہیں کرنا آتی, جب اپرچونیٹی ان کے ڈور پہ آ کے نوک کرتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی باہر نہ شور کر رہا ہے. وہ اپرچونیٹی کو ایز اے اپرچونیٹی دیکھ ہی نہیں پاتے, ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے. سو اپرچونیٹی کو ریکگنائز کرنا بھی ایک اسکل ہے, وہ اس کو ریکگنائز کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, دس از دی فورتھ لیسن. اینڈ دی ففتھ لیسن از دیٹ کہ جب اپرچونیٹیز جا رہی ہوتی ہیں, آپ سے دور جا رہی ہوتی ہیں, تب اپرچونیٹیز کو ریکگنائز کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے. جب وہ آپ کس طرف آ رہی ہے تب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے یوزلی. تو لیکن جب اپرچونیٹی جانے لگتی ہے دین آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ یہ میں تو مطلب وہ میں نے چانس مس کر دیا. ٹھیک ہے, میرے پاس چانس تھا. یوزلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پہ آپ کو بتائیں کہ وہ میں نے فلاں چانس مس کر دیا, فلاں اپرچونیٹی مس کر دی, جبکہ جب اس کے پاس آ رہی تھی تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ مس ہوگی تو تب اس کو یاد آیا, ہوش آئی کہ وہ میں نے یہ غلطی کر دی. اور 6 جو اس کے اندر لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اپرچونیٹیز اونلی نوکس ونس. اب جب نیکسٹ اپرچونیٹی آئے گی وہ نیکسٹ اپرچونیٹی بیٹر بھی ہو سکتی ہے, ورس بھی ہو سکتی ہے, سیم نہیں ہوگی. سو اس لیے آپ کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ اپرچونیٹی کو اویل کرنا آنا چاہیے, اور یہی سکسیس ہوتی ہے. سو سکسیس از آل اباؤٹ ٹیکنگ رائٹ ڈیسیجنس اور ٹیکنگ رائٹ اپرچونیٹیز ایٹ رائٹ ٹائم. اور اگر آپ رائٹ ڈیسیجن رانگ ٹائم پہ کریں گے تو وہ ڈیسیجن بھی رانگ بن جائے گا, کیونکہ ٹائمنگ میٹرس الاٹ. ٹھیک, اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے, آپ اپرچونیٹیز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں اور رائٹ ٹائم پہ آپ ڈیسیجن یا اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں, دین یو ول گیٹ سکسیس, اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سو دس از ایوری تھنگ فار دس ویڈیو, اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیپ واچنگ تعلیم نیٹ ورک.